امام غزالی کے جو قریب یا ان کا جو نظریہ ہے، ان میں جو مقصد تھا تعلیم کا وہ کیا ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آخرت کی جو معرفت ہے وہ اس کو پیش نظر رہے، وہ یہ جان لے کہ آخرت کیا ہے، اس لیے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے اور آخرت میں بڑا 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 عرصہ رہنا ہے انسان نے، اور جیسے پیدائش سے پہلے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو رہا ہے، اسی لیے وہ یہ جو درمیان میں ٹائم سپین ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کو سمجھے۔ ظاہر یہ میٹا فزکس کا سبجیکٹ ہے، تو اس نے کہا کہ اس کی معرفت حاصل پھر وہ جانے کہ آخرت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ فکر آخرت کی وہ پھر نشو و نما کرے، کہ میں نے پھر آخرت کی جو تیاری ہے، فکر ہے، اس کو میں نے کس طریقے سے پروان کرنا ہے، کون کون سے ایسے کام کرنے ہیں کہ میری آخری جو زندگی ہے وہ سنور جائے۔ اس کے بعد وہ تیسرا جو ہے وہ کہتے ہیں معرفت الہی، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے کہ پھر وہ خدا کو پہچانے کہ وہ کیا ہے، کون ہے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ جب اس کو پہچان لے تو پھر اس کا یہ ہونا چاہیے کہ مطمع نظر تعلیم کا، کہ وہ پھر اس کی رضا کے لیے کام کرے، کہ کون سے ایسے کام ہیں جن سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، کون سے ایسے ہیں جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ظاہر و باطن کی نشو و نما برابر کرے گا، جو اوپر پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حواس ظاہری، حواس خمسہ اور حواس باطنی جو ہیں ان دونوں کو برابر وہ نشو و نما کا سامان کرے اور ان کی تربیت جو ہے نا وہ کرے ایکولی، تاکہ بیلنس شخصیت جو ہے نا وہ وجود میں آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہ اعلیٰ کردار کی تعمیر جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ ایسی تعلیم جو ہے وہ بیکار ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ معلم نہیں بن سکتا، معلم جو ہے یہ ایک بڑا زبردست پیشہ ہے، اور اس کو کس طریقے کا معلم ہونا چاہیے جو ایک مؤثر تعلیم دے سکتا ہے، جو ایک فروٹفل رزلٹ جو ہے جس کے اس میں آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کنوے کرنے کے طریقے جانتا ہو، اور یعنی اس کا وہ فصیح و بلیغ ہو، جب وہ بات کرے تو اگلا اس کے زیر اثر بھی آئے اور اس کی بات سننے پہ وہ مجبور ہو جائے، یعنی ووکل ہو۔ اس کے علاوہ جو مختلف ٹیکٹکس ہیں جو ٹیچر اختیار کرتا ہے، اس وقت امام غزالی نے 11ویں صدی میں کیا تھا، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ دنیوی و اخروی دنیاوی فائدوں کی بجائے وہ آخرت کے فائدے کے اوپر رکھے کہ اگر میں نے ایک درخت لگایا تو جنت میں میرے لیے ایک درخت لگے گا جب میرا گھر بنے گا۔ اسی طریقے سے اگر میں نے ایک بچے کی پرورش تربیت کر دی اور وہ انسان کا بچہ بن گیا اور اس نے اپنے آپ کو پہچان دی، تو آپ ایک استاد کے لیے صرف ایک شاگرد کا ہونا ہی کافی ہے۔ تو لہٰذا یہ نہ کہے کہ مجھے پیسے چونکہ تھوڑے مل رہے ہیں تو میں کیوں پڑھاؤں، یا مجھے جناب 5 پیریڈ کی بجائے ٹیچر کہتے ہیں مجھے 6 دے دیے گئے میں تو 6 پیریڈ میں کیوں پڑھاؤں، جی جو میرا کام ہے میں تو وہ کروں گا، ایکسٹرا میں نہیں کروں گا۔ یا میری تو تنخواہ ہر وقت روتے رہتے ہیں کام، عام طور پہ صحیح بھی ہوتا ہوگا رونا، لیکن امام غزالی کے قریب جو ہے یہ نہیں ہے ٹھیک کہ دنیاوی اس کے لیے آپ ٹیچنگ کا شعبہ بنائیں۔ اگر آپ نے دنیا کمانی ہے تو پھر اس کے لیے کسی اور شعبے کا آپ انتخاب کریں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاگرد کی خیر خواہی ہر وقت اس کے پیش نظر ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے وہ شاگرد کی مدد کرے، اس کی مالی امداد کرے، اس کی اخلاقی کرے، اس کی روحانی تربیت کرے، جیسے جہاں جہاں ممکن ہو، ہر سٹیپ پہ۔ یعنی استاد جو ہے نا فقط کلاس میں استاد نہ ہو بلکہ اس کے لیے ہر وقت جو ہے وہ ایک سرپرست کے طور پر اس کے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ وہ والدین کی شفقت جو ہے وہ اس کو دے، اپنے جو بھی اس کے بچے ہیں، جو بھی اس کے شاگرد ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ ان کا ایسا ہونا چاہیے جیسے اپنے بچوں کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پیار و محبت والے طریقوں سے پڑھائیں، جیسے میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ وہ سزا کے بچوں کے خلاف ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ جب بچہ آمادہ نہیں ہے تو پھر آپ نہ پڑھائیں۔ اور وہ کیسے آمادہ ہوگا، یہ پھر ٹیکٹکس ہیں جو ٹیچر نے خود اس کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ وہ پیار محبت کون سی بات ہوگی جب وہ آپ کی بات سنے گا۔ اس کے بعد کیونکہ یہ بھی ہے کہ جی آپ جب پیار محبت سے بات کریں گے تو پھر وہ آپ کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں صرف نکات بیان کر رہا ہوں کہ امام غزالی نے کہا کہ یہ نکتے جو ہے وہ اس کو ذہن نشین ہونے چاہیے ٹیچر۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے مضمون کے مقابلے میں ایک تو اپنے مضمون پر اس کو مکمل دسترس ہو، اور پھر جس مضمون کا وہ استاد ہے وہ پڑھا رہا ہو تو یہ نہ ہو کہ دوسری مضامین جو ہیں ان کی وہ وہاں پہ مذمت شروع کر دے اور کہے کہ جی میں تو چونکہ ایجوکیشن کا استاد ہوں، تو لہٰذا یہ جو باقی جو سبجیکٹ ہیں، یہ جو فزکس جو ہے یہ تو بیکار ہے، یا کیمسٹری جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا فلاں جو ہے اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس طریقے سے نہ کرے، وہ باقی لوگوں کو پہلی بات تو یہ کہ ان کی بات ہی نہ کرے، لیکن اگر بات بیچ میں آ جائے اپنے مضمون کے ساتھ وہ نہ رکھے اپنا
کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، میں بطور ٹیچر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ ٹیچر ہم ہوتے ہیں میتھمیٹکس کے، اور وہاں پہ کلاس میں ہم نے جا کے ہم وہاں پہ اسلامیات پڑھا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وائس ورثہ اور بہت سے مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ دوسرے مضامین کی برائی نہ کریں، فہم کے مطابق سبق جو ہے وہ ان کو ذہن نشین کریں، بچے کی کلاس دیکھیں کہ وہ بچہ کس کلاس کو پڑھا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب جیسے میرے جو سامعین ہیں، آپ جو لوگ ہیں وہ بڑے بچے ہیں، ایڈلٹس ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ گریجویشن کر چکے ہیں، یا آپ اس لیول پہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ 13-14 سال کے بعد جو ہے وہ ایک بچے کے ساتھ بات جب کی جاتی ہے تو وہ اس کا لیول اور ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی بات جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اگر مجھے 7ویں یا 8ویں جماعت کے بچوں کے ساتھ کرنی پڑ جائے تو پھر میرا جو وے آف ٹاکنگ ہوگا، جو مجھے سمجھانے کا طریقہ ہوگا وہ کوئی اور ہوگا، یہ نہیں ہوگا جو آپ کے ساتھ ہے۔ یا اس سے بھی بڑے بچوں کے ساتھ اگر میں بات کروں، فار ایگزامپل میں پی ایچ ڈی کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں یا میں ایم ایس کے بچوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے پھر تھوڑا سا لیول مجھے اوپر بڑھانا پڑے۔ وہ کہیں گے بچے کہیں گے یار یہ کون سی بچوں والی بات آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ استعداد کے مطابق، ذہنی استعداد کے مطابق غذائی ہے آپ بچوں کے ساتھ بات کریں۔ عدل یہ ایک ایسا وصف ہے جو ہر وقت جو ہے وہ پیش نظر ہے، ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے اگر کسی کو شاباش بھی غیر ضروری دے دی تو باقی جو ہے وہ اس کو مائنڈ کریں گے، اور اگر آپ نے کسی کو بلا وجہ کسی کو ٹوک دیا، او یہ فلانا تو کھڑا ہو جائے، یا تو کیا کر رہا ہے موٹو اور ٹھیکنا اور فلانا، تو یہ عدل نہیں ہے۔ اور پھر ظاہر ہے مارکنگ آپ کرتے ہیں، آپ بچوں کی جب ان کی آپ نمبرنگ کرتے ہیں، جب آپ ان کو گریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ ضرور عدل سے کام لیں۔ جب آپ عدل سے کام لیں گے تو وہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ سے مطمئن رہے گا، آپ کے بارے میں کوئی غلط رائے وہ قائم نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ عدل کا یہ بھی ہے کہ وہ جتنا پڑھانا ہے اتنا پڑھائے، اپنے پیشے کے ساتھ جو ہے وہ عدل کرے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مناسب تیاری کے ساتھ جائے، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں ٹیچر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے یار میں تو روزانہ پڑھاتا رہتا ہوں، میرے لیے کون سا مسئلہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ چاہے جو بھی کلاس ہے آپ اپنے مضمون کے اوپر جو آپ نے پڑھانا ہے اس دن اس کو بغیر دیکھیں اور غور سے اس کے اوپر آپ نظر رکھیں اور پوائنٹس بنا کے لے کے جائیں۔ اگر آپ نے 20 منٹ 30 منٹ پڑھانا ہے اور 20 منٹ یا 10 منٹ آپ نے سوالات کے جواب دینے ہیں تو آپ اس کی مکمل طور پہ تیاری کر کے جائیں، تو تب ہی آپ ایک کامیاب معلم بن سکتے ہیں۔ یہ امام غزالی کا